کہ مصدق صحابی ہے، مطہر اہل بیت ہے، سبحان میرا خدا ہے، تو پھر مصطفیٰ کا تقدس میرے رب نے اپنے سبحان کے قریب میں لگا کے دکھا دیا۔ اللہ کتنا کام ہے میرا محبوب، سبحان الذی اسرا، رات کے خرامان رہتے اسرا رہتے جناب موسیٰ نے صبر کیا ہے استقبال کے لیے کہ شرط اگر کی یہی تھی جا اپن تمہارے پاس آئے تو ان کا ہونا موجود ہونا کافی تھا، اس لیے ان کو سبندر کرانا ہے، مصطفیٰ کو کرانا کرنا ہے، اور مسجد اقصی کے اندر سارے انبیاء جمع ہو گئے، اس لیے کہ روز اصل میرے گھر میں پہلے تاکید دی ہے پھر وعید دی ہے۔ جس نے صحیح کی ہے بے حکمی کی اس کا نام انبیاء سے نکالا۔ معلوم یہ ہوا جب تاکید ہو پھر وعید ہو تو تاکید اور وعید کے درمیان اختیار ہوا کرتا ہے، اگر اختیار نہ ہو نہ تاکید کی ضرورت پڑتی ہے نہ وعید کی ضرورت پڑتی ہے، تاکید اور وعید کی ضرورت صرف اختیار کا نتیجہ ہوتی ہے، کیونکہ انبیاء کے پاس اختیار ہے اس لیے تاکید بھی فرمائی، اس لیے وعید بھی فرمائی۔ مسجد اقصی کے اندر سارے انبیاء کھینچ کے نہیں لائے گئے، جبرن نہیں لائے گئے، مجبور کر کے نہیں لائے گئے، بلکہ مجھے پکا پتا ہے کہ مجھے مرید کے کرنا ہے، مسجد مہاجرین میں جانا ہے، مجھے سب میں بہار مدینہ میں بلایا ہے، میں اپنے وقت میں آ گیا۔ اسی طرح ہر نبی کو اپنی اپنی قبر میں پکا پتا تھا کہ مصطفیٰ نے کس تاریخ کو آنا ہے اور جب میں آنا ہے۔ کسی کو روح اللہ پہ نام، کسی کو ید بیضا پہ نام، کسی کو کسی کمال پہ نام، کسی کو کسی کمال پہ نام، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ میری آقا محمد مصطفیٰ نے امامت کرائی، نماز پڑھائی، یہ تو بتاؤ نماز بات کی پڑھاتا ہے، نماز پڑھا کے گئے ہیں، نماز بات نہیں ہے پڑھاتا ہے، کہنا پڑے گا جو جا چکے ہیں ان کو پڑھا دی، جو آنے والے ہیں ان کے لیے اور پھر الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز ہے مومن کی معراج، مسجد اقصی میں انبیاء سے بڑا آج مومن کوئی نہیں، مصطفیٰ سے بڑا آج امام کوئی نہیں، نماز ہے معراج، تو پھر کلمہ ایسے کیوں نہ کر لیں کہ میرے آقا معراج کرنے گئے اور انبیاء کو معراج کرا کے گئے، نماز دینے گئے پر انبیاء کو نماز پڑھا کے گئے، رابطہ کی کار کرنے گئے پر نبیوں کو اپنا خدا کی کار کرے، میرے مالکین کے حکموں کے مالکی حکیم اور محکم کو محکم نہیں دے گا۔ جہاں میرے آقا نے امامت کرائی تو وہ امامت کس شریعت کے مطابق تھی؟ شریعت روح کے مطابق،
شریعت عیسیٰ کے مطابق، شریعت مفتی کے مطابق نہیں، میرے آقا نے تو شریعت محمدی کے مطابق ایمان جناب موسیٰ نے اپنی شریعت چھوڑ کر شریعت محمدی کی پیروی کی ہے۔ حضرت نوح نے اپنی شریعت چھوڑ کر شریعت محمدی کی پیروی کی ہے یا نہیں؟ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے اپنی شریعت چھوڑ کر شریعت محمدی کی پیروی کی ہے کہ نہیں؟ آخر کیوں؟ اس لیے کہ روز اگر وعدہ نہیں ہوا تھا جب تؤمنون به، جب وہ آ جائے اس سے ایمان لانا ہوگا۔ انبیاء نے اپنی شریعت چھوڑ کر، اپنی شریعت کے قانون چھوڑ کر، ان کے آداب چھوڑ کر، اپنی شریعت کے اوقات چھوڑ کر، ارکان چھوڑ کر، الفاظ چھوڑ کر، اوقات چھوڑ کر شریعت محمدی کی پیروی کی ہے۔ اس لیے کہ سایہ لاج رسی کا دل جاؤ کے سامنے سایہ نظر رکھی سایہ نظر رکھی گل لکھ جاوے تیرے سامنے بیٹھ کے ہاں کی چیز میں نہ تیرے سامنے بیٹھ کے تمام انبیاء لہذا اپنی شریعت محمدی میں متفق، تمام انبیاء نے اپنے کمالات باطنیہ جناب مصطفیٰ کے کمالات باطنیہ میں سمجھ۔ آج کی رات سارے انبیاء نے اپنی شریعت مصطفیٰ کے ثبوت کر دی۔ اپنے علاج کی رات تاریخ کے اندر وہ رات ہے جس رات تمام دین منسوخ ہو گئے، مصطفیٰ کا دین باقی رہ گیا۔ اس لیے کہ دیکھو سے گرا ہو عالت دین مجھے تاکہ اس دین کو سب کے غالب کر دیں۔ اب سارے انبیاء نے اپنی شریعت مصطفیٰ میں مدغم کر دی، غالب ہوا کہ یا نہیں؟ اپنے طریقے مصطفیٰ کی شریعت میں دم کر دیے، غالب ہوا کہ نہیں؟ مصطفیٰ کا دین معلوم یہ ہوا کہ سارے انبیاء نے مصطفیٰ کے پیچھے نماز ادا کر کے وہاں بھی پورا کر دیا، اپنی شریعت محمدی میں مدغم کر دی۔ افغان ہے تو مصطفیٰ کا، احسان ہے تو مصطفیٰ کا، نظام ہے تو مصطفیٰ کا، پیغام ہے تو مصطفیٰ کا، فرمان ہے تو مصطفیٰ کا، احسان ہے تو مصطفیٰ کا۔ ہر دن منسوخ چہرہ اسلام کے بعد کوئی دین باقی نہ رہا، ایک دین باقی رہ گیا جس کا نام ہے الذین عند اللہ، ایک ہی دین باقی ہے۔ میرے آقا نبی کریم انبیاء کو امامت کر رہے ہیں۔ کیا جناب ابراہیم نے رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھی ہوئی؟ کیا پڑھی ہے نا؟ کیوں جناب ابراہیم کا تو مرتبہ یہ ہے کہ انی جعلتک للناس اماما، ابراہیم ہم نے آپ کو تمام انسانوں کا پیشوا بنا دیا۔ جب ہر انسان کے امام حضرت ابراہیم ہے تو پھر وہ کون ہے کہ مقتدی ابراہیم ہے؟ پھر وہ کون ہے جس سے مقتدی حضرت ابراہیم ہے؟ حاضر محترم، بشریت کے لیے تین شرطیں ہیں، تین قاعدے ہیں، تین حدیں ہیں۔ کوئی بشر ان قاعدوں کو توڑ نہیں سکتا، ان حدوں سے گزر نہیں سکتا۔ پہلی شرط ہے مقدار، دوسری شرط ہے وقت، تیسری شرط ہے